اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اور چھوٹے عزیز پیارے بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ایک بڑے ہی وقفے کے بعد ہمارا یہ ماہانہ پروگرام اس کی توفیق سے منعقد ہوا ہے، جو کئی تاریخیں بدل کر آج کی اس تاریخ میں طے پایا ہے۔ بس بارش کی وجہ سے لوگوں کی شرکت یہاں پر مشکل بنی۔ رب العالمین کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، اس کی توفیق سے ہی سارے کام انجام پاتے ہیں۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور آپ ہی کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ ہمارے لیے بنایا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ آپ کے نسل سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو پیدا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی بھی آپ کی ہی نسل سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سارے نبیوں میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کے نسل سے۔ معزز حضرات، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام عشاء کے وقت تک ہی چلے گا، ہم اسے زیادہ طول نہیں دیں گے۔ بس آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور جو باتیں آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں بغور سماعت کریں۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام حج کے ایام ہیں، اور اس موسم میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور رب العالمین نے قیامت تک ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا ہے تاکہ لوگ آپ کو جان کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنے لیے بہتر اسوہ اور نمونہ بنا سکیں۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہترین پہلو اور بہترین نمونہ اور اسوے کے طور پر جو اعمال ہمیں ملتے ہیں، ان میں ایک عمل جسے آج ہمیں اپنانے کی اشد ضرورت ہے، وہ عمل ہے کہ انسان صرف خود کے لیے نہ جیے بلکہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی زندگی گزارے۔ اس کا جینا، اس کا زندگی گزارنا محض اپنے لیے نہ ہو بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے جیے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے جیے، اپنے معاشرے، اپنے محلے کے افراد کے لیے جیے، دوسروں کی بہبودی اور بھلائی چاہتے ہوئے زندگی گزارے۔ صحیح معنوں میں بہترین انسان اور صحیح معنوں میں بہترین مسلمان وہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بے شمار اس معاملے میں نمونے ملتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں اس میں اپنے لیے بھی مانگا، اپنے بچوں کے لیے مانگا، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے بھی دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے پروردگار اس شہر کو تو امن والا بنا دے، اور اس شہر میں جو مومن رہنے والے ہیں ایسے مومنین کو تو غیب سے رزق کا انتظام کر دے، پھل پھول کا انتظام کر دے۔ تو مکے والوں کے لیے آپ نے دعا کی، اور صرف مکے والوں کے لیے نہیں بلکہ
آپ کے زمانے سے لے کر تقریباً 3000 سال بعد آنے والے نبی کے حق میں بھی آپ نے دعا کی، اس امت کے حق میں بھی آپ نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان میں تو ایک ایسا نبی انہی میں سے بھیج جو تیری کتاب ان کے سامنے پڑھ سکے، حکمت کی باتیں، علم کی باتیں ان کے سامنے پیش کر سکے، تزکیہ ان کا کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل یہ بتایا گیا کہ جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آئے اور یہ خوشخبری لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے، ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، جب جانے لگے تو کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام حجت کرنے لگے، بحث کرنے لگے، تو کہنے لگے کہ عذاب کو ٹال دیا جائے، اس لیے کہ اس میں لوط ہے، اس میں اہل ایمان ہے، تو قوم پر عذاب آنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا یا ابراہیم فاعرض عن ھذا، کہ ابراہیم اس سے تم اعراض کر لو، چھوڑ دو اسے، اس بات کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے ایک فیصلہ آ چکا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بحث کر رہے ہیں فرشتوں سے، ایک طرح سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے، تاکہ قوم کی فکر، دوسروں کی فکر، یہ ابراہیم علیہ السلام کے نمونوں میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ بندہ زندگی گزارے تو صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی زندگی گزارے، بارے دنیا میں رہے، غم زدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے یہاں کے بہت یاد رہے، رہنے تک چاہیے کہ بندہ ایسے کچھ کام کر جائے کہ مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر باقی رہے، لوگ اچھے کلمات سے یاد کریں، اس کے حق میں دعا کریں اور اس کے نیکیوں میں، اس کے درجات میں بلندگی کی دعا کریں۔ یہ اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے یہاں پر عرض کرنی ہے۔ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور تم اپنے رب کی عبادت کرو اور تم ہر اچھے کام کو اپناؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، یہاں پر اچھے کاموں کی جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم اچھے کام کرو، رشتے ناتوں کو جوڑ کر، اچھے اخلاق کو اپنا کر، یعنی دوسروں کے کام آ کر، دوسروں کی خدمت کر کے، جسے ہم خدمت خلق کہتے ہیں، جسے ہم مخلوق کی خدمت کہتے ہیں، اچھے کاموں کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، صرف چاہتا نہیں بلکہ چاہنے کے ساتھ ساتھ اس کامیابی کے لیے، اس آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ رب العالمین نے کہا ایسے دوڑ دھوپ کرنے والے کی محنت کا بہتر بدلہ دیا جائے گا، اس کی قدر کی جائے گی، اسے بہتر انعام دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ایمان کی حالت میں یہ سارے کام کرے۔ آخرت کا ارادہ صرف تمنا، صرف نیت سے کام نہیں چلتا بلکہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے محنت کریں؟ محنت اس طرح کریں کہ بندہ دنیا میں محنت کرتا ہے، سمجھو کہ اگر اسے روپیہ پیسہ کمانا ہے تو اپنے کاروبار کے لیے بھنڈوال ڈالتا ہے، اپنا مال اس میں، اپنی پونجی اس میں لگاتا ہے، تو چاہیے کہ آخرت کے لیے بھی اپنا مال لگائے، صدقہ خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں اور مجبوروں کی مجبوری کو دور کرنے کی شکل میں۔ یہ بہترین توشہ ہے، بہترین بھنڈوال ہے جو بندہ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ بلکہ بندہ اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے بینکوں میں، بینک کے لاکروں میں جمع کرتا ہے، اور جو صدقہ کیا جاتا ہے سب سے بہترین لاکر ہے، سب سے بہترین بینک ہے جو بندہ آخرت کی بینک میں جمع کر رہا ہے اور بہتر بدلہ وہاں پر اسے ملتا ہے۔ اور دنیا میں انسان کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے صبح سویرے بیدار ہو جاتا ہے،
4 بجے 5 بجے بیدار ہو جاتا ہے، محنت کرنے میں لگ جاتا ہے، تو چاہیے آخرت کے لیے بھی محنت کرے، صبح کی نماز میں بیدار ہو جائے، تہجد کی نماز میں بیدار ہو جائے، رب کی عبادت کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہاں پر رب العالمین نے کہا کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور ساتھ میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ دنیا صرف دنیا کا ارادہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بارش، گرمی، دھوپ، سردی، ہوا، اس کا خیال کیے بغیر جو محنت کرتا ہے اسے دنیا ملتی ہے۔ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے، تو آخرت کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، وقت لگانے کی ضرورت ہے، اپنے بدن کو کھپانے کی ضرورت ہے، اپنے کمر کو جھکانے کی ضرورت ہے، یہ کوشش ہے۔ جب بندہ یہ کوشش کرے گا تبھی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کوشش میں خدمت خلق ایک بہت ہی اہم چیز ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ اور قرآن مجید کے اندر اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ تم اپنے لیے اپنے طور پر جو بھی خیر کو آگے بھیجتے ہو، آگے کرتے ہو، اس خیر کو تم اپنے رب کے پاس پاؤ گے، اور وہ بہترین چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، بڑے اجر کے ساتھ تمہیں وہ چیز ملے گی۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ما تقدم فی دار الدنیا من صدقۃ او نفقۃ او بطاعۃ اللہ تجدوہ عند اللہ، کہ دنیا میں جو بھی تم صدقہ کرتے ہو، نفقہ خرچ کرتے ہو، مال لگاتے ہو، اور اطاعت کا کام جو بھی تم دنیا میں کرتے ہو، اس کا بہتر بدلہ تم آخرت میں ضرور پاؤ گے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہمیں ترغیب دلایا، کہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی کسی کی سفارش کر دیتا ہے، اچھے کام میں، اچھے معاملے میں کسی کی سفارش کر دیتا ہے، تو اس کا بہتر بدلہ آخرت میں ملے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں من سعى فی امر فترتب علیہ خیر کان لہ نصیب من ذلک، اگر کوئی دنیا میں کسی بھی طرح کے خیر کے معاملے میں کوشش کرتا ہے، اس کا بہتر بدلہ وہ آخرت میں پائے گا۔ کوئی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ سلف صالحین میں سے ایک سلف کا ذکر آتا ہے، الحسن ابن سہل کے بارے میں آتا ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اسی طرح کی ایک سفارش لے کر، اپنا مسئلہ لے کر آیا، تو انہوں نے ان کے مسئلے کو سنا اور ان کی ضرورت کو پوری کر دیا۔ تو آدمی جاتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ کی وجہ سے میرا کام ہو گیا۔ تو کہتے ہیں علی ما تشکرون، کس بات پر تم ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ وَنَحْنُ نَرَا، ہم یہ سمجھتے ہیں، اِنَّ لِلْجَاهِ زَكَاةً كَمَا اِنَّ لِلْمَالِ زَكَاةً، جیسے مال میں زکوٰۃ ہے ویسے ہی عہدہ و منصب میں بھی زکوٰۃ ہے۔ عہدہ و منصب کی زکوٰۃ کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اگر اللہ نے عہدہ و منصب دیا ہے، معلوم ہے کہ آدمی جو میرے پاس آیا ہے میں اس کا کام کر سکتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں وہاں یہ نہ دیکھوں اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو کیا میری عزت رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، یہ نہ دیکھوں اگر میں اس کے کام کے لیے جاؤں تو کیا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے رشتہ دار کے کام کے وقت میں جاؤں تو وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ آخر تم کس بات پر ہمارا شکر ادا کر رہے ہو؟ یہ جب ہمیں مرتبہ ملا ہے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس مسئلے میں ہمیں بے شمار اعمال میں ملتا ہے۔ مکی زمانے کا واقعہ کہ ایک آدمی کا مال ابو جہل کے پاس رہ گیا تھا، وہ دیتا نہیں تھا، ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا آدمی اپنا مسئلہ لے کر، جب اللہ کے نبی اس کے پاس مال مانگنے کے لیے گئے، جبکہ معلوم ہے دشمن ہے، یہ جانی دشمن ہے، یہ میری بات کہاں سے مانے گا معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جا کر اس نے کہا کہ اس کا جو مال ہے، جو حق ہے ادا کر دو۔ ابو جہل نے کچھ کہے بغیر فوراً ادا کر دیا۔ جو دوست ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم نے کچھ کہے بغیر
اس کا حق ادا کر دیا، مال ادا کر دیا، تو کہنے لگے کہ وہاں پر صرف محمد تنہا نہیں تھا، وہاں پر تو ایسے بڑے بڑے اونٹ پیچھے لگے ہوئے تھے، اگر میں انکار کرتا تو میری کھوپڑی کو پکڑ لیتے، بس یہ ڈر کر میں نے دے دیا۔ لیکن بات یہاں پر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانی دشمن کے پاس بھی پہنچ گئے ایک آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ان امرأۃ کانت فی عقلها شیء، کہ ایک ایسی عورت ہے جس کی عقل میں کچھ مجبوری تھی، کمزوری تھی، پورا مکمل کامل عقل والی نہیں تھی، سمجھو کہ دیوانگی تھی۔ ایسی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ ان لی الیک حاجہ، کہا اللہ کے نبی میں آپ کے پاس میری ایک ضرورت ہے، جبکہ معلوم ہے کہ یہ دیوانی ہے، کم عقل ہے، پاگل پن اس کے پاس ہے، لیکن اس عورت کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ چلے گئے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک باندی اور لونڈی کا مسئلہ تھا مدینہ میں سے، تو باندی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ کہے بغیر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ آپ نے نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، کون سا کام ہے، جبکہ اگر ہم ہوتے تو کہتے ارے تم تو لونڈی ہو، ہم تمہارے کیا کام کریں، اس کے لیے تو ابو بکر ہے، اس کے لیے تو عمر ہے، اس کے لیے تو فلاں صحابی ہے، وہ کام کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا، آپ فوراً چلے گئے کام کرنے کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ یہی تو اصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے یا مال دیتا ہے، تو چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے مغیث و بریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ، کہ واقعہ مشہور ہے، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئیں، اور آزاد ہونے کے بعد اسلام کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے جو غلام جو دوسرے شوہر ہیں ان کے شوہر کو اپنے نکاح میں باقی رکھے یا نہیں تو ان کو چھوڑ دے، انہیں اختیار رہتا ہے آزاد ہونے کے بعد۔ لیکن مغیث محبت کرتے تھے بریرہ سے، پیچھے پیچھے گلی گلی میں گھوم رہے ہیں تاکہ بریرہ مجھے قبول کر لیں، میں ان کی زوجیت میں رہوں، ان کے ساتھ رہوں، یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سفارش کیجئے کہ بریرہ مجھے قبول نہیں کر رہے، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی بھی خود پہنچ گئے، جبکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ انہیں اختیار ہے، چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں، چاہے تو آزاد ہونے کے بعد اپنے غلام شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سفارش کی بریرہ ان کے ساتھ رہ جاؤ، ان کی زوجیت میں رو، سفارش کی۔ لیکن صحابیہ نے بھی کہا اے اللہ کے نبی بتائیے کہ آپ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک نبی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ کہا کہ میرا مشورہ، تو کہا اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہونے کے باوجود آپ ان کے مشورے، ان کی سفارش کے لیے گئے۔ اسی طرح کا واقعہ محترم حضرات، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، 9 بہنیں تھیں، 9 ان کے بہنیں تھیں، بہنوں کی فکر ایک طرف تھی، دوسری طرف بڑا قرض تھا۔ یہودی آ کر لان تان کرتے، گالی گلوچ کرتے، برے القاب سے انہیں نوازتے، لیکن ایسے وقت میں اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہ اللہ کے نبی آپ آ جائیے، اگر آپ سامنے رہیں گے تو یہودی زبان نہیں کھولیں گے، اگر زبان کھولیں گے بھی تو اچھے کلمات نکالیں گے۔ اے اللہ کے نبی آپ آ جائیے، جب میں جب خرچ کے لیے کھجور دوں گا تو آپ سامنے رہیے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی پہنچ گئے اور کہا کہ جاؤ، جا کر پہلے کھجور کے تم کیا ہے ایک ایک ٹیلے بناؤ، کپے بناؤ۔ آپ جیسے ہی کھجور جمع کیے گئے، وہاں پر اللہ کے نبی آئے اور سفارش بھی کی اور کہا کہ اب تم کیا ہے اپنا قرض ادا کرو۔ یقیناً یہ سارے واقعات اللہ کے نبی کے ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جب حق دیا ہے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس کا صحیح فیصلہ، صحیح حق ادا کریں، اور جو خدمت خلق کے اعتبار سے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کام ہم صحیح طور پر انجام دیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان للہ عبادا اختصهم اللہ بالنعم، کہ اللہ رب العالمین نے چند بندوں کو چن لیا ہے نعمتوں کے لیے چند بندوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آج اللہ نے کسی کو لکھ پتی، کروڑ پتی، مالدار
یا کسی کو اللہ نے نوکری والا یا اللہ رب العالمین نے بیوپار میں تجارت میں کسی کو اچھی طرح نوازا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ اسی کے لیے ہے، اس کے گھر اور خاندان کے لیے، ایسی بات نہیں، اس کے رشتہ داروں کے لیے ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا اور نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر بندہ اس نعمت کو خرچ کرے گا تو نعمت باقی رہتی ہے۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اگر بندہ اس نعمت کو پانے کے بعد صرف جمع کر کے رکھ لے، خرچ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، صحت و تندرستی کی نعمت ہو، عقل کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، عہدہ و منصب کی نعمت ہو۔ جس طرح کی بھی نعمت جب بندے کو ملتی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے اللہ کی جانب سے، جب وہ پہچانتا ہے، سمجھتا ہے کہ نعمت ہے، تو ضروری ہے کہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں، اس نعمت کے ذریعے دوسروں تک فائدہ پہنچائیں، ورنہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیتا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان من الناس مفاتح الخیر ومغالق الشر، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو چن لیتا ہے، بعض لوگ خیر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ شر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں کہ خیر کو عام کر دیتے ہیں اور خیر کو عام کرنے والے شر کو بند بھی کر دیتے ہیں، مغالق الشر، شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کے ہاتھ میں یہ حق عطا کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے قوم کی خدمت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے، خیر عام ہو، شر کا خاتمہ ہو۔ رب العالمین ایسے لوگوں کو چنتا ہے، ایسے وقت میں چاہیے کہ لوگ اس کا حق ادا کریں اور برابر اس پر محنت کرتے رہیں۔ محترم حضرات، بس 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم فائدہ پہنچانا چاہیں لوگوں کو، کوئی بڑی چیز اپنے ذہن میں نہ رکھیں، خدمت خلق کے اعتبار سے کوئی بڑی چیز اپنے سامنے نہ رکھیں کہ اگر میں یہ چیز دے دوں گا تو میری زندگی کیا، میں کیسے زندگی گزاروں، ہرگز نہیں۔ انسان ذرہ برابر بھی اچھی نیت سے اور خیر پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے، جسے آیت الدین کہتے ہیں، بڑی آیت جس میں قرض کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور قرض کے مسئلے میں یہ بات بتائی گئی، رہن رکھتے ہیں، قرض لیتے ہیں تو چاہیے کہ گواہوں کو پیش کریں اور لکھا پڑھائی کا کام ہو جائے۔ اس کے ذکر میں ایک بات ہے، کہتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہتے ہیں کہ جب ایک لکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا علم اسے عطا کیا، لکھنے کا علم اسے عطا کیا ہے، قرض لینے والا یا قرض دینے والا آ کر اس سے کہتا ہے کہ بھائی ذرا مجھے لکھ کر دے دو کہ میں قرض دے رہا ہوں یا قرض میں لے رہا ہوں، ذرا مجھے لکھ کر دے دو، کہا لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، لکھ کر دے، یہ خدمت ہے۔ یہ اور خدمت کیسی؟ رب العالمین نے کہا یہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے لکھنے کا، اللہ نے تمہیں یہ علم دیا ہے لکھنے کا، کہا کہ انکار مت کرو اس مسئلے میں کہ فوراً تم اسے لکھ کر دے دو، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اب سوچو کہ اسلام اتنی چھوٹی خدمت کا جب ذکر کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے تو گویا کہ شریعت کے اندر چھوٹی نیکی جو خدمت خلق کے طور پر کی جائے بہت ہی پسندیدہ ہے اگر اچھی نیت سے انسان کرے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت میں وہ آگے ادھر ادھر چل رہا ہے، پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے اس آدمی کا جو جنت میں ادھر ادھر چل رہا ہے، کہا فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، کہ اس نے راستے میں تکلیف دینے والے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا، اس لیے جنت میں۔
چھوٹا سا عمل اللہ مخلوق کی خدمت میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا چھوٹا عمل اتنا زیادہ ہے. اگر انسان ایسی نیت رکھے، محترم حضرات، روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سارے کام انسان کے سامنے آتے ہیں، بہت سارے معاملات انسان کے سامنے آتے ہیں. اگر انسان صاف دل رکھ کر ان سارے کاموں کو انجام دے گا، ایک ایک کام کو اگر انجام دے گا، یقیناً ایک عمل بھی اللہ قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کھلانے میں خوش ہوتے تھے، دوسروں کو دینے میں خوش ہوتے تھے. اگر کوئی قرض دیتا، قرض کی ادائیگی میں زیادہ پیسے ادا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اور یہ سنت ہمارے پاس نہیں. ہم کیا علماء کی بات کریں، کیا عوام کی بات کریں، سب اس میں شامل ہیں. چھوٹی سی سنت ہے، اس میں ہم شامل نہیں. سنت یہ ہے اگر کوئی یہ ہدیہ دیتا تو اللہ کے نبی قبول بھی کرتے اور ہدیے میں بدلہ بھی دیتے تھے. ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ صرف آنا ہے، جانا نہیں ہے. ہم جانے کے قائل نہیں ہیں، صرف آنے کے قائل ہیں. صرف آتا رہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے، نہیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. خدمت خلق میں یہ بات شامل ہے. اور اللہ کے نبی کی سنت ایسی اگر کسی کی مجبوری معلوم ہوتی، محترم حضرات، یہ سنت بھی ہمارے پاس نہیں. اگر مجبوری معلوم ہوتی، معلوم ہے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، مختلف شکل میں آپ اسے اس کی ضرورتیں پوری کرتے. جیسا کہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے صحابی سے گھوڑے کی بیع کر لی یا اونٹ کا مسئلہ بیع کر لیا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ پیسے بھی ادا کر دیے اور سواری بھی واپس کر دیے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. سواری بھی واپس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیسے بھی دے رہے ہیں. جتنی بولی لگائی گئی تھی وہ پیسے بھی واپس کر رہے ہیں. اور یہی سنت صحابہ نے عمل کی کہ صحابی نے گھوڑا خریدا، لیکن جیسے ہی گھوڑے کو دیکھا کہ یہ 300 درہم کا نہیں ہے، بیچنے والے سے کہا کیا تم 400 میں بیچو گے؟ بیچنے والا تیار. پھر کہا کیا 500 میں بیچو گے؟ بیچنے والا تیار. تو 300 میں جو گھوڑا بیچا جا رہا تھا، صحابی نے 800 درہم میں خریدا اور خرید کر کہا میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے، بیعت لی ہے کہ میں مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کروں گا. خیر خواہی صرف زبان سے نہیں. جب یہ چیز خریدنے جا رہے ہیں ہم، معلوم ہے کہ وہ چیز کی قیمت بہت زیادہ ہے، وہ کم میں بیچ رہا ہے. ہمارے یہاں پر مسئلہ ایسا ہے، اگر کوئی گھر بیچنے پہ آ جائے، زمین بیچنے پہ آ جائے، گاڑی بیچنے پہ آئے، لوگ کہیں گے دیکھو مجبور ہے، کتنا چاہے کم کر لو وہ کم میں دے دے گا. ہم کریں گے، کم کرنے کی کوشش کریں گے. جب یہ نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی بازار میں اس کی قیمت اتنی ہے، چلو اگر میں اس کی اتنی قیمت دے دوں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ایسا سوچنے والے الا ماشاء اللہ لوگ ہمیں نہیں ملیں گے. اللہ رحم فرمائے. الغرض خدمت خلق ابراہیم علیہ السلام کا بہترین اسوہ ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین خدمت خلق میں ہمیں اپنے آپ کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے، نفع پہنچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.